بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، نام و نسب، القاب وغیرہ ہم نے پڑھا اور آپ کے قبول اسلام کے تعلق سے بھی باتیں ہوئیں۔ آج کے درس میں ہم صفحہ نمبر 106 تک پڑھیں گے، 74 نمبر سے 74 سے 106 کے درمیان میں ہم پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو اتنا فاصلہ ہے 74 نمبر سے لگا کر کے 106 کے بیچ کا، اس کو ہم 2 دن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ جو سرخی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صحبت، یہ آپ کو جو وہ پوسٹر ملا تھا اس میں محبت لکھا ہوا ہے، محبت نہیں ہے بلکہ صحبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صحبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشگی کے ساتھ جب سے اسلام قبول کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کی خواہش ہوتی تھی اور زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کیا، بہت سارا علم حاصل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صحبت کی وجہ سے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشندگان مکہ کے ان افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے ان پڑھ معاشرے میں بھی پڑھنا لکھنا سیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو علم سے والہانہ لگاؤ تھا، آپ کو علم سے لگاؤ تھا۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں یا اس دور میں جب کہ لوگ علم نہیں اتنا زیادہ حاصل کیا کرتے تھے، اس دور میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا اور آپ کی کوشش تھی کہ ان منتخب افراد میں سے ہو جائیں جنہوں نے اپنی امیت کو مٹا دیا، یعنی کہ جو نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے اپنا شمار ان میں نہ کرا کر کے بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا شمار کروائیں۔ آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفوس کو مہذب بنایا اور مختلف عوامل اور اسباب کی وجہ سے زمانے رسالت میں ایک اونچا مقام حاصل کر لیا۔ ان عوامل میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ پڑھنے لکھنے پر خصوصی توجہ دیتے اور اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا لکھنا اور ابتدائی تعلیم حرب بن امیہ یعنی کہ ابو سفیان کے والد سے حاصل کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہل اسلام سے پہلے، مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے جب انہوں نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا جو سیکھا، وہ حرب بن امیہ یعنی کہ بعد میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان سے علم سیکھا، ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھنے پڑھنے کی اسی خصوصیت نے آپ کو اس قدر قابل بنایا کہ جس وقت آپ قوم کی تہذیب اور ثقافت سے آراستہ ہو جائیں، اگرچہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو نکھارنے، صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، کردار کو نمایاں کرنے اور نفس کو مہذب بنانے کا سب سے بڑا محرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صحبت اور تعلیم گاہ نبوت سے فیضیاب ہونا ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو نکھار یا جو ان کی اچھائی یا خوبیاں یا کمالات یا جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنا ہی ان کے علم اور فضل میں اضافہ کرتا گیا اور جو ہے آپ بہت ہی معزز شخصیت بن کر کے ابھرے۔ بین طور کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اسی طرح آپ جب مدینہ میں عوالی یعنی کہ مدینہ النبی سے متصل علاقے میں قیام پذیر ہوئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ کے ہی ساتھ رہے۔ عوالی کا یہ علاقہ موجودہ دور میں مسجد نبوی سے متصل ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور شہر مدینہ کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے اور گرد و پیش کے علاقوں کو شامل ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ اسی علاقے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو منظم کیا اور علوم اور معارف سیکھنے کے لیے پوری انسانیت کے معلم اور ہادی کے سامنے تعلیم گاہ نبوت میں ذانوِ تلمذ طے کرنے کے حریص ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو شامل کیا۔ ایسا ہادی اور معلم جسے اس کے رب نے تعلیم و تربیت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قرآن، حدیث یا کسی معاملہ، واقعہ اور ارشاد اور رہنمائی سے متعلق کوئی بھی نبوی تعلیم کا پند نہیں چھوٹتا تھا، کوئی بھی نصیحت کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چھوڑتے تھے اور بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ صرف حضرت عمر ہی نہیں بلکہ دیگر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اسی مقصد کے لیے لگے رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ نکلے گا اور ہم اسے حاصل کریں گے، ہم اسے لکھیں گے، ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حریص تھے، انہی میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم کے تعلق سے بڑے جو ہے کوشاں رہا کرتے تھے، ہمیشہ علم کے لیے پیچھے لگے رہتے تھے کہ علم حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا بیان ہے کہ میں اور بنو امیہ بن زید کا میرا ایک انصاری پڑوسی، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آیا کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے باری باری آیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا، جب میں آتا تو اس دن کے وحی وغیرہ کی خبریں لاتا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح سے کرتا، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوتا، آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہوتا وہ اپنے دوسرے ساتھی کو بیان کرتا۔ اس طرح سے باری لگی ہوئی تھی۔ یہ روایت ہمیں اس شرعی چشمہ فیضان کی خبر دیتی ہے جس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم، تربیت اور ثقافت کی آبیاری کی، یعنی وہ چشمہ ہدایت اللہ عز و جل کی کتاب ہے جو واقعات اور حوادث کے مطابق بتدریجاً رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی سوال کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا اور آپ کو آگاہ کیا جاتا اور آپ امت کو آگاہ کرتے۔ تو جس طرح سے بتدریج رفتہ دھیرے دھیرے شریعت کے احکام نازل ہوتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کرام اسے اخذ کرتے گئے۔ تو جب بھی کبھی وحی نازل ہوتی، حضرت جبریل کوئی وحی لے کر کے نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ انہوں نے اس کی معانی کو یاد کیا، فہم اور بصیرت میں گہرائی سے کام لیا اور اس کی بنیادی تعلیمات سے متاثر ہوئے۔ بس اس فہم اور بصیرت کا ان کی ذات، دل و دماغ اور روح پر گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو تعلیم اور تربیت کے میدان میں قرآنی منہج اور فکر سے ہم آہنگ ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور آپ کے حیات اور کارناموں کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف اور شفاف الہی فیضان پر تھوڑی دیر ٹھہر کر کے غور کرے، جس نے صلاحیتوں کو نمو بخشی اور عبقری ہستیوں کو نکھارا اور قوم کی ثقافت کو ترقی عطا کی۔ اس الہی فیضان سے میری مراد قرآن مجید ہے۔ ہم اور آپ کے پاس بھی قرآن مجید ہے، ہم اور آپ اسے پڑھتے بھی ہیں، یا اگر نہیں پڑھتے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں میسر نہیں ہوتی یا وہ چیز ہم اس میں سے نہیں اخذ کر پاتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم جس طرح سے تدبر کرنا چاہیے کلام پاک کے اندر اس طرح سے تدبر نہیں کرتے۔ یہی وہ کلام الہی ہے جس کو پڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت متعارف ہوئی، اور اس طرح سے انہوں نے جو نمایاں کردار ادا کیا ہر اعتبار سے، یہ اسی کلام الہی کے دروس کی وجہ سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی وجہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ بعض آیتوں کے نزول کے فوراً بعد سب سے پہلے ان آیات کو آپ ہی نے سنا، اپنے محفوظات یعنی یادداشت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب کوئی ارشاد ہوتا، اگر کبھی سمجھنے میں کوئی کمی رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے استفسار کیا کرتے تھے، اسے پوچھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد ہی سے حفظ قرآن اور اس کے معانی اور مفاہیم پر غور اور تدبر کرنے کے حریص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے۔ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی انہیں آپ سیکھ لیتے تھے۔ اس طرح آپ نے تمام آیتوں اور سورتوں کو حفظ کر لیا۔ آپ کو بعض آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں اور آپ ان آیتوں کو قرات نبوی کی روایت پر ہی پڑھنے کے حریص تھے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اسی طریق پر آپ پڑھنے کے بڑے حریص تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی منہج پر تربیت پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مربی تھے، آپ کے جو ہے پرورش کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اول ملاقات ہی قرآنی تربیت کا آغاز ہے۔ اس ملاقات کے بعد آپ کی زندگی میں بالکل انوکھی تبدیلی ہوئی اور یکایک ہدایت سے سرفراز ہوئے۔ جیسا کہ کل
کے درس میں بات گزری کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں جسے پڑھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر کافی گہرا اثر ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ سارا کچھ معاملہ ہوا جو آپ کے سامنے کل ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علم کے بڑے حریص تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے علم حاصل کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت سے ہی صحابہ کرام کو اعلیٰ ایمانی کردار میسر آیا۔ اس تزکیہ اور تربیت کے بارے میں سید قطب فرماتے ہیں، اس علم کے تعلق سے تزکیہ اور تربیت کے بارے میں سید قطب فرماتے ہیں کہ وہ تزکیہ نفس تھا، ان خامیوں کی تطہیر تھی جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گرفت کرتے تھے، ضمیر اور شعور اور عمل و کردار کی تطہیر تھی، ازدواجی اور اجتماعی زندگی کی تطہیر تھی، اور ایسی تطہیر اور تربیت تھی جس کی وجہ سے انسانی نفوس مشرکانہ عقائد کی پستیوں سے عقید توحید کی بلندیوں، باطل تصورات سے صحیح عقائد اور پیچیدہ خرافات سے واضح یقین تک پہنچتے ہیں، اخلاقی بے راہ روی کی نجاستوں سے نکل کر کے ایمانی اخلاق اور سود اور رشوت کی آلائشوں سے بچ کر کے پاک کمائی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ یہ وہ تزکیہ اور تربیت ہے جو فرد، جماعت اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو شامل ہے۔ ایسا تزکیہ اور تربیت جو انسان اور اس کے خیالات اور تصورات کو دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ خود اس کی ذات اور حیات کو بھلا کر کے اسے نور کے اس افق تک پہنچا دیتی ہے جہاں پہنچ کر انسان اپنے رب سے مل جاتا ہے اور مکرم اور معزز فرشتوں میں معاملہ کرتا ہے، فرشتوں سے معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ علم ہی کی وجہ سے، یہ اسلامی تعلیمات ہی کی وجہ سے انسان اتنا مشرف بن جاتا ہے اور اتنا اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر یہی علم نہ ہو، اگر انسان کے پاس یہی علم اور تربیت نہ ہو تو پھر انسان ان اچھے لوگوں میں اپنا شمار نہیں کرا سکتا ہے۔ لہٰذا علم بے انتہا ضروری چیز ہے، اور یہی چیز ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے مناسبت سے بڑے حریص تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کوشاں رہا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف تلمذ حاصل کیا، آپ سے قرآن کریم، سنت نبوی، احکام تلاوت اور تزکیہ نفس کے اسباق سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر ان کی آیات پڑھتا ہے، اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقین کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ جو ہے شرک پر تھے، گمراہی پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کے طور پر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے ان کے سامنے سناتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے۔ آپ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غوطہ زن رہنے کے بہت حریص تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اختیار کرنے یا اسی طرح سے آپ کی سنتوں کے تعلق سے بڑے حریص تھے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ہوں، غزوے کی حالت میں ہوں یا امن کی حالت میں۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبویہ مطہرہ کے بارے میں وسیع علم اور گہری معرفت کے مالک بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو علم کا سرچشمہ ہے، جو وہ شخصیت جو علم کا سرچشمہ ہے، جب انہی کے پاس رہنا سہنا ہو، انہی کی مصاحبت اور انہی کی معرفت ہو، جنگ کے معاملات ہوں یا اسی طرح سے امن کے معاملات ہوں، ہمیشہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کا ملنا یہ یقینی بات ہے، اور اسی بات کو لے کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریص رہا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم، تربیت اور دین عظیم یعنی کہ اسلام کے مقاصد کی معرفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی خصوصی نگہداشت کی، انہیں اپنا فیض پہنچایا اور ان کے لیے علم کی گواہی دی۔ ارشاد نبوی ہے کہ میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تر و تازگی میرے ناخن یا ناخنوں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی کیا تعویل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں علم سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں پر سیاست کرنے کا علم ہے۔ در حقیقت یہ معرفت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو قرآن کریم اور سنت نبویہ کے سمجھنے کے معاون اسباب اور وسائل پر گہری نظر رکھتا ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان و ادب کے سمجھنے کا قوی ملکہ ہو، اس کے اسلوب کی معرفت پر مہارت ہو، بلکہ ہر وہ تجربہ اور علم جو شریعت فہمی کے لیے معاون ثابت ہو اسے حاصل کیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خصوصیات کے مالک تھے، یعنی کہ وہ سارے علوم و فنون جس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھنا آسان ہو، جس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سمجھا جاتا ہو، ان سارے علوم کو سیکھنا چاہیے، حدیث کے مناسبت سے، چاہے وہ اصول حدیث ہوں اور یا دیگر حدیث سے متعلقات جو ہیں اسے سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اصول تفسیر وغیرہ کا جاننا انسان کے لیے، عربی زبان پر مہارت رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو لہذا وہ سارے علوم اور فنون ضروری ہیں جو قرآن و سنت کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اس کے لیے معاون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان والہانہ لگاؤ تھا، اور استاد اور شاگرد کے درمیان منفرد نوعیت کی علمی فضا تیار کرنے میں ایسے ہی لگاؤ کا اہم کردار ہوتا ہے، اور پھر نئی نئی معلومات کی وجہ سے علمی اور ثقافتی نتائج کی خوبیاں اور بھلائیاں ابھر کر کے سامنے آتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ رہے، اور خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی دعوت کی نشر و اشاعت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ایمان میں ابھی نقص ہے، ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان مکمل ہوا، اے عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان جو ہے مکمل ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنسى یا اخی دعائک، اے میرے بھائی اپنی دعا میں جو ہے ہمیں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پسند کیا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی اے میرے بھائی سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی کہ میرے نزدیک دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، تمام باتوں سے زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی کہا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے جو محبت تھی یا آپ سے جو لگاؤ تھا، والہانہ جو لگاؤ تھا، اس کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے لیے یہ جو ہے میرے بھائی کہا کہ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ یہ بلند اور پاکیزہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جنگی فنون میں تجربہ، مہارت اور فہم اور بصیرت نیز انسانوں کی طبیعت اور احساسات کی گہری معرفت نے اس محبت میں چار چاند لگا دیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، آپ کا ساتھ اور آپ کے ساتھ کثرت گفتگو نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصاحت و بلاغت، کلام میں روانی اور بات کرنے میں مختلف اسلوب عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بلیغ اور فصیح کلام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کیا کرتے تھے، جو آپ کا طریقہ کار تھا بات کرنے کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسلوب کو اختیار کیا، ان طریقوں کو اختیار کیا، اور آپ فصیح اللسان ہو گئے، اور آپ جو ہے اچھی طرح سے بات کرنے والے ہو گئے۔ آئندہ مباحث میں جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرکت رہی ہے اس کے مناسبت سے ہم چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار کیا؟ علماء کا اتفاق ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر، احد اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب نہیں رہے، یعنی جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے۔
غزوہ بدر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکے سے قبل، جنگ سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا تو سب سے پہلے ابو بکر بولے اور بہتر بات کہی اور کافروں سے جنگ کا مشورہ دیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور بہتر بات کہی اور کافروں سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ کی شہادت ہوئی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقید توحید کے مقابلے میں رشتہ اور قرابت کو دیوار پر مارتے ہوئے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، اور اپنے اس فکر اور عقیدے کی تائید میں اس عمل کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ میں نے اسلام کے آڑے جو ہے اپنے رشتے اور قرابت وغیرہ کو نہیں آنے دیا۔ معرکہ بدر ختم ہونے کے بعد آپ نے مشرکین کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس واقعے میں عبرت اور موعظت کی عظیم باتیں ہیں، جنہیں جو ہے آپ دیگر کتب میں جا کر کے، دوسری کتابوں میں جا کر کے اس کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس قیدیوں میں پکڑ کر کے لائے گئے تو آپ کی خواہش تھی کہ وہ ہدایت قبول کر لیں، مذہب اسلام قبول کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے، چنانچہ کہا کہ اے عباس اسلام لے آؤ، اے عباس اسلام لے آؤ، بلکہ اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے، میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، اور مجھے یہ خواہش اس وجہ سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تمہارا ایمان لانا ہی پسندیدہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اس وجہ سے مجھے بھی یہ بات محبوب اور پسندیدہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اور صرف یہ محبوب اور پسندیدہ ہی صرف نہیں ہے، بلکہ اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ اسلام قبول کر لیں، اتنا زیادہ مجھے محبوب ہے کہ جتنا کہ مجھے خطاب یعنی کہ میرے باپ کا اسلام لانا جتنا محبوب، اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ان قیدیوں میں قریش کا ماہر خطیب سہیل بن عمرو بھی تھا۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت اکھاڑ لوں، تاکہ یہ ایسا شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اکساتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت اکھاڑ لوں، تاکہ اس کی زبان باہر لٹک جائے اور آپ کے خلاف کبھی کسی سے کے سامنے یہ تقریر نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا مسئلہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ کر دے، اگرچہ میں نبی ہوں، امید ہے کہ آئندہ وہ کسی ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں تم اس کی مذمت نہ کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مکہ کے کچھ لوگ اسلام سے پھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور ان سے مکہ کے گورنر عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہراساں تھے، پریشان تھے، یہاں تک کہ چھپ گئے۔ اس وقت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمایا یہ چیز تو اسلام کی طاقت میں اضافہ کرنے والی ہے، جس نے ہمیں شک میں ڈالا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر لوگ اپنے اپنے خیالات سے باز آ گئے۔ یہ کوئی جو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس میں تصویریں ادھر ادھر کی کر رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ چلیے وہ ریموو ہو گیا، کسی کا مائک کھلا رہے گا اپنا مائک بند کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا تھا جب آپ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے مقتولین سے مخاطب تھے۔ بس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا، میری نگاہ تیز تھی، میں نے چاند پہلے دیکھ لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کیا آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے میں ابھی اسے دیکھ لوں گا۔ پھر آپ بدر والوں کے بارے میں ہمیں بتانے لگے، کہا کہ کل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے ہزیمت گاہ دکھا رہے تھے، آپ کہتے تھے کہ انشاءاللہ کل اس مقام پر فلاں چت ہوگا، پڑا ہوا ہوگا، اور اس مقام پر فلاں پڑا ہوا ہوگا۔ پھر وہ جن کے نام لیتے تھے ان مقامات پر وہ گرتے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کیا، اپنے اصحاب کو بتلایا کہ فلاں فلاں مقام پر
فلاں فلاں دشمن جو ہے وہ قتل ہو کر کے گرے گا۔ میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، حضرت عمر کہتے ہیں، اور اس مقام سے ذرہ برابر نہ ہٹے وہاں مارے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ دشمن لوگ، وہ کفار جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، انہی مقامات پر وہ مارے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا اور وہ کنویں میں ڈال دیے گئے۔ آپ ان کے پاس گئے اور کہا اے فلاں اے فلاں، کیا جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا؟ یعنی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ذلیل کیے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، تم نے حق پایا؟ میں نے اس چیز کو حق پایا جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت سے نوازے گا، کفار کو شکست ہوگی، اللہ نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق اور سچ پایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو مردہ ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا، اس وقت وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے والے تھے۔ جب عمیر بن وہب اسلام لانے سے پہلے اور غزوہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے مدینہ آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں غزوہ بدر کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہیں موجود تھے، آپ بات کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا، یہ عمیر بن وہب جو تھے اس وقت اسلام نہیں قبول کیے تھے، عمیر بن وہب کو جب اور وہ لوگ اپنے بارے میں اللہ کے اعجاز اور اکرام اور جو کچھ ان کے دشمنوں کے بارے میں اس نے انہیں دکھایا تھا اس کا ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے بات کر رہے تھے۔ اچانک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، اس وقت پڑی جبکہ وہ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے تلوار لٹکائے اپنی اونٹنی کو بٹھا رہے تھے۔ عمیر بن وہب اب تک اسلام قبول نہیں کیے اور آئے ہی اس ارادے سے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ حضرت عمیر بن وہب کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے اپنی اونٹنی کو بٹھا رہے تھے، آپ نے آواز لگائی یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے، یہ کسی بری نیت سے ہی آیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی تھی کہ وہ بہت سارے معاملات کو پہلے سے بھانپ جایا کرتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں آپ نے احادیث میں سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بات کی خواہش کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے تذکرہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑے دور اندیش، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ کو بڑا ذہین بنا دیا تھا اور آپ جو ہے بڑی اچھی بصارت رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ کسی بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھتے ہی کہا اسی نے ہمیں نبرد آزمائی پر ابھارا ہے اور بدر کے دن مشرکوں سے مقابلے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ہے جو تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کی تلوار کے پٹکے سے ہی اس کی گردن لپیٹ دی اور اسے قید کر لیا، اور وہاں موجود انصار سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور وہاں بیٹھو اور اس خبیث کے شر سے آپ کو آگاہ کرو۔ یعنی کہ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں کہیں صحابہ کرام سے چوک ہو جائے اور جو ہے یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو اس وجہ سے بڑے سترک بھی رہا کرتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سے بھی کوئی گستاخی کرتا، ذرا سے بھی کوئی اسلام کے خلاف کوئی حرکت کسی سے ہو جاتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ فوراً تلوار کے دستے پر پہنچ جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے ہمیشہ بیدار ہمیشہ رہا کرتے تھے اور بڑے فکر مند رہا کرتے تھے اس بات کو لے کر کے، اور اسی بات کا اظہار یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عمیر بن وہب کو پکڑ کر کے لانے گئے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اصحاب کو بھیج دیا کہ جا کر کے آپ لوگ وہاں موجود رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر بن وہب کے شر سے جو ہے آگاہ کرو، کیونکہ اس سے ہمیشہ خطرہ ہے۔ پھر آپ اسے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ عمر اس کی تلوار کے پٹکے سے اس کی گردن کو باندھے ہوئے لا رہے ہیں، کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو اور اے عمر تم قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آیا اور کہا کہ صبح بخیر، یعنی کہ صبح کا سلام کرنے کا یہ طریقہ تھا، صبح بخیر کہا۔ اس کلمے کے ذریعے سے اہل جاہلیت ایک دوسرے کو تحیہ پیش کرتے تھے، سلام پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمنا اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک یا عمیر بالسلام تحیۃ اہل الجنہ۔ یہ
اے عمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تحیہ سے بہتر تحیہ یعنی السلام علیکم کے ذریعے سے اعجاز بخشا ہے، یہ جنت والوں کا تحیہ ہے، یہ جنت والوں کا سلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کس مقصد سے آئے تھے؟ اس نے کہا کہ قیدی کو آزاد کرانے کی نیت سے آیا تھا، ابھی جو قیدی تھے مسلمانوں کے پاس، میں اس قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی آواز آ رہی ہے، مائک بند کر لیں۔ تو عمیر بن وہب نے یہ کہا کہ میں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ اس پر احسان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری گردن میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اگر اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آئے ہو تو پھر تلوار وغیرہ لے کر کے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، انہوں نے ہمیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی کہ ان تلواروں نے ہمارا دفاع نہ کیا اور اس طرح سے ہمیں شکست ہوئی، ہمارے لوگ قتل کیے گئے اور ہمارے لوگ قیدی بھی بنائے گئے، ان تلواروں نے ہمیں کوئی فائدہ نہ دیا اور اللہ ان تلواروں کا برا کرے۔ عمیر بن وہب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچ سچ یہ بتاؤ کہ تم کس نیت سے آئے تھے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس نیت سے آئے تھے، یہ کہہ رہے ہو کہ قیدی چھڑانے کے لیے آئے ہیں، ذرا اپنا سچ سچ اپنے آنے کا ارادہ ظاہر کرو۔ اس نے کہا کہ میں اسی مذکورہ مقصد کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے تھے، ان سرداران قریش کے بارے میں تمہاری گفتگو ہوئی جو خلیب بدر میں ڈال دیے گئے، اور پھر تم نے کہا کہ اگر میں مخروض نہ ہوتا اور بال بچے نہ ہوتے تو میں جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ یہ تم نے بات کی ہے اور تم نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور بچوں کی پرورش کا اور بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں محمد کے پاس جاتا، اسے قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر قبول کر لی کہ تم مجھے قتل کر دو، اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے، جنگی قیدی چھڑانے نہیں آئے ہو بلکہ تم قتل کی نیت سے آئے ہو۔ عمر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو آسمانی خبریں ہمیں سناتے تھے اور جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی ہم اسے جھٹلاتے تھے، اور آپ نے جو کہا یہ ایسا معاملہ جسے میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو جو خبر دی ہے میں اسے بخوبی جان گیا، بس شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور یہاں لایا۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقہوا اخاکم فی دینہ وعلموہ القرآن واطلقوا اسیرہ، کہ یعنی کہ انہیں حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو دین سکھلاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اسے قید سے آزاد کر دو، ان کے قیدی کو آزاد کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس طرح سے عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ صفوان سے جو تنہائی میں بیٹھ کر کے بات ہوئی تھی اور تیسرا کوئی نہیں تھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا ان سارے معاملات سے کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے اور وہ قتل کی نیت سے آ رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس نیت اور اس ارادے کو ظاہر کیا تو اس بات کو لے کر کے جو ہے عمیر بن وہب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف دو لوگوں کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہو اور اتنے فاصلے پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی خبر ہو گئی اور اس بات کو جو ہے اس تعجب کی وجہ سے جو ہے انہیں اس بات پر یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہ جو خبریں سناتے ہیں، یہ جو باتیں بتاتے ہیں یا جو دین کے بارے میں بتلاتے ہیں حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ اس واقعے سے حفاظت اور سلامتی کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا بلند احساس ظاہر ہوتا ہے جس میں آپ منفرد تھے۔ آپ عمیر بن وہب کی آمد دیکھ کر کے چونک گئے اور خبردار کیا اور علی الاعلان نے کہا کہ یہ شیطان ہے، کسی بری نیت سے آیا ہے، اور حقیقت میں وہ بری نیت سے آئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے تعلق سے ہمیشہ جو ہے فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی باہمت شخصیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور بنو مستلق اور خندق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بلند ہمت رہنا اور ذلت اور رسوائی کی موت کو نہ برداشت کرنا، اگرچہ شکست کی علامتیں صاف ہی کیوں نہ ہوں، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مجاہدانہ اوصاف میں سے ہیں کہ نہایت نڈر اور بہادر آدمی تھے۔ جیسا کہ دو سے بڑے اسلامی معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، یعنی غزوہ احد میں پیش آیا۔ لڑائی جب اختتام کو پہنچ رہی تھی، ابو سفیان کھڑا ہوا اور کہا، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت ابو سفیان کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا
محمد زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جواب نہ دینا، یعنی کہ ابو سفیان کے سوال پر جواب نہ دو۔ اس نے پھر کہا کہ کیا مسلمانوں میں ابن ابی قحافہ زندہ ہے؟ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جواب نہ دو، یعنی کہ صحابہ کرام کو منع کیا کہ جواب نہ دو۔ اس نے کہا کہ کیا مسلمانوں میں ابن خطاب زندہ ہے؟ پھر حضرت عمر کے تعلق سے سوال کیا، پھر اس نے خود ہی کہا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ نے تیری رسوائی کا سارا سامان باقی رکھا ہوا ہے، یعنی تم جن تینوں کا تذکرہ تم نے کیا ہے وہ تینوں زندہ ہیں۔ سفیان نے کہا کہ حبل کی جے ہو، یہ ان کے جو ہے بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ اعلی واجل، کہ اللہ سب سے بلند اور بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ان لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مالک اور مددگار ہے اور اللہ تمہارا مالک اور تمہارا جو ہے مددگار نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے اور جنگ جو ہے مثل ڈول کے ہے، تم لاشوں کو مسلح کیا ہوا پاؤ گے، اس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے، تم مجھے برا بھلا مت کہنا۔ تم اپنی لاشوں کو مسلح کیا ہوا پاؤ گے لیکن اس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، تم مجھے برا بھلا مت کہنا۔ ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تم کو برابر نہیں، ہمارے مقتول جنت میں، ہم تم دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ہم تم ایک جیسے برابر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا اے عمر، میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ اب بھی تمہاری بات سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قما سے زیادہ سچے اور نیک ہو۔ ابن قما نے لوگوں سے کہا ہے کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی پر اس وقت جب کہ اسلام قبول نہیں کیا حضرت ابو سفیان نے بھی یقین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ابو سفیان کا پوچھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مشرکین دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں ان افراد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی لوگ اسلام کے اصل محافظ ہیں، انہی کی وجہ سے اسلامی عمارت، اسلامی مملکت اور اسلامی نظام کے ستون قائم ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان افراد کے موت کے بعد پھر دوبارہ اسلام قائم نہ ہو سکے گا، کہ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں تب تک مضبوطی ہے۔ شروع میں ابو سفیان کی تحقیر کے لیے اس کا جواب دینے سے خاموشی اختیار کی گئی، جیسا کہ ابھی بات گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم ابھی جواب نہ دو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حکم فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ لیکن جب وہ خوشی سے بدمست ہو گیا اور غرور سے بھر گیا، تب صحابہ نے اسے حقیقت حال سے خبردار کیا اور مکمل پامردی سے اس کا جواب دیا، بہادری کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ غزوہ بنو مستلق میں بھی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد موقف تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کا آنکھوں دیکھا حال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم مجاہدین میں سے تھے، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری، انصاری نے کہا اے انصار مدد کے لیے آؤ، کسی بات کو لے کر کے انبن ہو گئی اور ایک مہاجر نے ایک انصار کو مار دیا، تو انصاری نے کہا کہ اے انصار مدد کے لیے آؤ، اور مہاجر نے کہا کہ اے مہاجر مدد کے لیے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن کر کے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ ناپاک اور بدبودار ہے، یہ جہالت کی آواز ہے۔ اور جب عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو سنا تو کہا کہ کیا واقعی مہاجرین نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ مارا ہے انصار کو؟ سن لو اللہ کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہو گئے، یہ عبداللہ بن ابی یہ کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین تھا۔ عبداللہ بن ابی نے اس طرح کی بات کہی کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو باعزت لوگ ذلیلوں کو یقیناً نکال دیں گے۔ خود کو باعزت کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو باعزت کہا اور انہیں ذلیل کہا۔ تو جب یہ بات کہا تو عمر بن خطاب نے بات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دے دیجیے، اس نے آپ کی شان میں اور آپ کے اصحاب کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ عباد بن بشر کو یہ حکم دے کہ اسے قتل کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب لوگ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تب کیا کہو گے؟ نہیں بلکہ لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دو۔ اور یہ ایسی گھڑی تھی کہ عموماً اس وقت اللہ کے رسول کوچ نہیں کرتے تھے، پھر لوگوں نے کوچ کیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کوچ کا حکم دیا جس وقت عموماً آپ کوچ کا حکم نہیں دیتے تھے، وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے نبی رہنمائی اور مواقف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالح اور مفاسد میں تمیز کی فہم اور بصیرت پائی، جسے کہ یہ فہم اور بصیرت اس فرمان نبی سے بالکل واضح ہے کہ فَكَيْفَ يَا عُمَرُ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہ اے عمر جب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے تب کیا کرو گے؟ اس نبی رہنمائی میں سیاسی شہرت کے مکمل حفاظت اور قوم کو داخلی انتشار سے محفوظ رکھنے کی حکمت نمایاں ہے۔ نیز ان دونوں شہرتوں میں بڑا فرق ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کی شدید محبت کا ذکر خیر کریں اور خود اپنے قائد اعظم ابو سفیان کی زبانی اس کی تائید اس طرح سے کریں کہ میں نے کسی کو کسی سے اس طرح سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں، کہ ابھی تک تو اس طرح کا ذکر کرتے ہیں لوگ، ورنہ اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اس منافق کو قتل کر دیا جاتا ہے تو لوگ پھر یہ کہنے لگ جائیں گے ابھی تک دشمن یہ کہتا ہے کہ اس کے اصحاب اس طرح سے اسے محبت کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تو جہاں ایک طرف اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو اس رویے کے بعد یا اس فیصلے کے بعد لوگ یہ کہتے پھرے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خندق کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھی ہے، آخری وقت میں ایک دم سے بالکل سے دن ڈوبنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ابھی پڑھی ہی نہیں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی گئی، یعنی جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی۔ صلح حدیبیہ اور حوازن وغیرہ اور اسی طرح سے غزوہ خیبر میں بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجنے کے لیے بلایا تاکہ وہ اشراف قریش کو اپنے آمد کا مقصد بتا دیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں، اس مقصد کو ہم جو ہے قریش کے سامنے اس کا ذکر کریں اور اشراف قریش کو آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ہم زیارت کے مقصد کے لیے، عمرے کے مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے مقصد کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو آپ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اپنے بارے میں قریش سے یہ خطرہ ہے، اور مکے میں بنو عدی بن کعب کا کوئی فرد بھی نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں گے۔ نیز یہ کہ قریش سے میری عداوت اور ان کے لیے میری سختی سے بھی آپ واقف ہیں، لہٰذا میں آپ کو، جیسا کہ ابھی کل یہ بات درس میں بتلائی گئی تھی، کہتے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کی، تو ہمیشہ اس بات کے لیے پریشان رہتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، دشمن کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس وجہ سے کہ آپ میری سختی سے اور میرے موقف سے آپ واقف ہیں، میں جاؤں گا تو میرا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو ان کے نزدیک مجھ سے زیادہ باعزت ہے، وہ عثمان ابن عفان ہے، آپ عثمان ابن عفان کو بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو بلایا اور انہیں ابو سفیان اور دیگر اشراف قریش کے پاس یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ ہماری آمد کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت اور اس کی تقدیس اور تعظیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب صلح نامہ کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا اور صرف اس کی قراردادوں کو لکھنا باقی رہا تو مسلمانوں میں اس معاہدے کے متعلق سخت مخالفت ہوئی، خاص طور سے ان دو قراردادوں پر سخت اعتراض تھا جن میں سے ایک کے بموجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں کو واپس لوٹانا ضروری تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پناہ لے، جبکہ قریش کے لیے ان افراد کا لوٹانا ضروری نہیں تھا جو مرتد ہو کر کے ان کے پاس پناہ لیں اور دوسرے کے موجب ان سے مکہ میں داخل نہ ہوں اور حدیبیہ ہی سے واپس لوٹ جائیں۔ یہ دو باتیں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر بڑی سخت گزری کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر کے اگر آپ کے ہاں آتا ہے تو اسے لوٹانا ہوگا، یہ ایک شرط تھی، اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے اور یہیں سے حدیبیہ ہی سے آپ کو واپس لوٹنا ہوگا۔ ان قراردادوں پر سب سے مخالفت اور
اس کے بڑے معترض عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حذیر اور خزرج کے سردار سعد بن عباد تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہیں مسلمانوں کو جھکنا یا اسلام کی تحقیر کسی بات پر لازم آنا، اس طرح کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوئے کہ ہم دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دب کر کے، اور بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہمارے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس چلا جائے گا تو آپ کو لوٹانا ہوگا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، تو بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار تھی، اور یہ بات کو لے کر کے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو چنانچہ دوڑے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے بارے میں کیوں یہ شرط مان رہے ہیں جس میں ہم دب کر کے اس شرط کو مان رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اور ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم مل چکا تھا کہ آپ کو ان شرائط کو قبول کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انا عبد اللہ ورسولہ لن اخالف امرہ ولن یضیعنی، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے حکم کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جو میں شرائط قبول کر رہا ہوں یہ اسی کی طرف سے حکم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ ہم سے کہتے نہیں تھے کہ ہم خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال، یعنی ہم بیت اللہ جائیں گے طواف کریں گے، کیا اسی سال جائیں گے؟ میں نے اس کی وضاحت کی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی تھی کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں حضرت عمر سے بھی سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، اور دشمن کیا وہ مشرک نہیں ہیں۔ اس طرح کی ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی وہی ساری باتیں حضرت ابو بکر کے سامنے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دہرائیں۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ سارے معاملات فرمائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے اس میں جو خیر کا معاملہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ ہوا اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے وہ سوال کرنے کا تھا یا ان شرائط کے تعلق سے تھا، یہ کسی شک اور تردد کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کا موقف نہیں تھا، کیونکہ اسلام کی تائید اور نصرت میں آپ کی قوت اور شجاعت بہت مشہور ہے، بلکہ آپ کو حقیقت حال کی وضاحت اور کافروں کی ذلت مطلوب تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے بھی دشمن کی ذلت ہو اور یہ اسلام کو سربلندی ہو، مسلمانوں کو سربلندی ملے، اس وجہ سے آپ کوشاں رہا کرتے تھے، بس یہ مطلوب تھا۔ اور جب صلح کی حکمت آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو حدیبیہ کے موقع پر اپنے نظریے پر شرمسار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اس دن جو کیا اور کہا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا یا حضرت ابو بکر کے پاس پھر جا کر کے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ شرائط قبول کیے تو ان شرائط پر آپ نے جو اعتراض کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے تعلق سے آپ شرمسار ہوئے اور کہتے ہیں کہ اس دن جو میں نے جو کچھ بھی کہا اور کیا تھا اس کے خوف سے میں برابر صدقہ کرتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں اور غلام آزاد کرتا ہوں، اس امید پر کہ یہ باعث خیر بن جائے، اس امید پر کہ یہ باعث خیر بن جائے، اور وہ سارا جو کچھ بھی میں نے کیا اس پر مجھے افسوس ہے۔ آج کا درس انشاءاللہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے سے اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عنایت فرمائے، عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔